اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، علم معاشرے کی بنیاد ہے اور اس سے انحراف اجتماعی پستی کا سبب ہے۔ جب ہم علم سے انحراف کر دیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچتا ہے، اور وہ کون سا علم؟ پھر ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کون سا علم جو ہماری اصلاح کر سکے، معاشرے کو بہتر راہ پر گامزن کر سکے، جو اصلاح معاشرے میں کام کارآمد ہو سکے اور حسن معاشرت کا کام انجام دے سکے، یعنی بہترین معاشرے کے قیام میں ہماری رہنمائی، ہمارا معاون اور مددگار ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اصلاح لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، کردار طیبہ، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر یہیں سے جو ہمارے علم کا، ہماری تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو چند چیزیں ہیں جناب کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جو اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کے لیے یعنی وہ کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر فرد کے لیے معاون اور مددگار ہونا چاہیے، ہر فرد کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہونا چاہیے، ہر قسم کے جو پوری دنیا کے انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے ہو اور پورے زمانے کی بھلائی کے لیے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی فکر کو بہتر بنائے، آپ کے دل کو سیدھے راستے پر لگائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ دل آپ کا جو ہے، یعنی آپ کے جسم میں، اس کا مفہوم حدیث پیش کر رہی ہوں کہ ایک ایسا لوتھڑا ہے آپ کے جسم میں کہ جو درست ہو جائے تو پھر آپ کا جسم درست ہو جائے، اور وہ ہے دل۔ اب دل کی ہمارے نزدیک، ہمارے جسم میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جناب، یہ جو فکر ہمیں دین اسلام نے دی ہے حسن معاشرت کی، خوبصورت نظام حیات کی، لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ کہیں نہ کہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انحطاط کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، اور یکسر فراموش کر دیا ہے۔ بڑے چھوٹے کے آداب سے ہم ناواقف ہو گئے ہیں، نا آشنا ہو گئے ہیں، بالکل بے بہرا ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ناشائستہ گفتگو بالخصوص والدین کے ساتھ یہ ہم معاشرے میں عام نظر آتی ہے۔ اور بہت خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ تو خطرناک بات یہ ہے کہ اس بات کے انجام کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی ہم اس سے نظریں چرا رہے ہیں۔ سب سے خطرناک بات تو یہ ہے۔ آج ہم جس عنوان پر جناب گفتگو کریں گے وہ ہے حسن معاشرت، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد، اپنے سے جڑے لوگوں کی اصلاح کر سکیں اور ان کی تربیت کر سکیں۔ حسن معاشرت آج کا ہمارا عنوان ہے، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے جو دو مہمان شخصیات آج کے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کی ہیں، اور دونوں ہی کا جو نظریہ ہے ماشاءاللہ، ایک تو معاشرے پہ بہت خوبصورت نگاہ ہے ہر پہلو پر، تو جس کی وجہ سے بہت اچھے جوابات ان کی طرف سے انشاءاللہ اس موضوع کے، اس عنوان کے تحت ہم تک پہنچیں گے، آپ تک پہنچیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ اور حسن معاشرت ڈاکٹر صاحبہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ابتدا کر لیتے ہیں کہ اسلام میں جو حسن معاشرت کا مفہوم ہے، اس کی وسعت ہے، اس پر آپ روشنی ڈال دیجئے، پھر انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تھوڑا سا ابتدا سے آنا پڑے گا کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ جہاں پر بہت سارے لوگ یا بہت سارے خاندان یا بہت ساری فیملیز کامن انٹرسٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے معاشرہ، یعنی ایک ایسا ملک، ایک ایسی جگہ، زمین کا ایک وہ حصہ جہاں بہت ساری فیملیز رہتی ہیں اور ان میں سملیرٹیز بھی ہیں، تو وہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ اب معاشرت کیا ہے؟ سوشل جو بیہیویئر ہے، جو رویہ ہے، یعنی لوگ آپس میں کیسے رہتے ہیں، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو لغت میں لکھا گیا کہ ایسے رسم و رواج جو کسی بھی معاشرے کے قانون کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، یا ہماری کامن پریکٹسز ہیں، یا ہمارا مل جل کر کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ تمام چیزیں معاشرت کہلاتی ہیں۔ اب ہم آئیں گے کہ اسلام میں معاشرت کا یا حسن معاشرت کا کانسیپٹ کیا ہے۔
معاشرت دو طرح کی ہو سکتی ہے، حسن معاشرت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، سوء معاشرت بھی کہا جا سکتا ہے. اگر معاشرے کے جو رویے ہیں، جو بیہیویئرز ہیں، جو پریکٹسز ہیں، اگر اچھی ہیں، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ حسن معاشرت ہے. اور اگر کسی کی حق تلفی کی جا رہی ہے، اگر انصاف نہیں کیا جا رہا، اگر ظلم یا زیادتی کی جا رہی ہے، اگر حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سوء معاشرت ہے. اس کو مزید آسان کرنے کے لیے شریعت نے اخلاقیات کا نظریہ پیش کیا، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں دنیا کے جو بہترین رویے ہیں، جو بہترین عادات و صفات ہیں، جو بہترین اخلاقیات ہیں، ان کی تکمیل کر دوں. تو معاشرت یا حسن معاشرت سے مراد یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی میں اکیلے نہیں رہ رہے، ہمارے کچھ رشتہ دار ہوں گے، کچھ ہمارے، ہم اگر ملازمت کریں گے یا بزنس کریں گے تو ہمارے کچھ کلیگز ہوں گے، ہمارے کچھ کلاس فیلوز ہوں گے، کچھ ہمارے ہمسائے ہوں گے. الغرض کہ جس بھی شخص سے ہمارا واسطہ پڑے گا، الگ الگ شریعت نے اس کے حقوق مقرر کر دیے، ہمیں آداب معاشرت سکھا دیے. اس کی چند مثالیں میں پیش کرتی ہوں. مثلا جیسے ابھی آپ نے فرمایا والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب، بچوں سے کیسے شفقت برتنی ہے، گفتگو کے آداب کیا ہیں، میل ملاپ کے آداب کیا ہیں، ہدیے تحفے دینے کے آداب کیا ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے آداب کیا ہیں، لین دین کے معاملات کے، کاروبار کے آداب کیا ہیں. تو ہر شخص کا جو معاملہ ہے، اس کا جو حق ہے، جس طرح سے ہمیں جو رویہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، یہ عبادات سے ریلیٹڈ نہیں ہے ڈائریکٹ جو ہماری مذہبی پریکٹسز ہوتی ہیں، نہ یہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے. یہ ہمارا وہ عمل جس سے کسی دوسرے شخص کا واسطہ ہوتا ہے، یعنی انسانوں کے مابین جو ہمارے رویے ہیں، جو لین دین ہے، جو بات چیت کے انداز ہیں، یہ حسن معاشرت ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمائی کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اگر ہماری زبان سے کسی کو دکھ پہنچتا ہے، اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کا نقصان ہوتا ہے، تو ہمیں اس کیٹیگری میں سے نکال دیا گیا جس کو مسلمان کہتے ہیں. ہم لاکھ سمجھتے رہے، ہم تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے معاشرت کو جو اہمیت دی وہ سب سے زیادہ یہاں پر نمایاں یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کس طرح بہترین اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ دوسرا جو کر رہا ہے میں نے اس کو بدلہ دینا ہے. ہر شخص اپنے عمل کو درست رکھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی سیرت، کس کا کردار، کس کی مثال ہمارے لیے ہے، اگر اس پہ نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرتی آداب ہمارے اندر پیدا ہوں گے، اور جب اس کو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوں گے. اللہم آمین. اور آپ نے فرمایا نا کہ ہمیں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے، اور یہی خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہے، یہی حسن ہے معاشرے کا. حسن معاشرت کی جس طرح بات ہو رہی ہے اور لوگوں کے درمیان کی بات ہے، تو سب سے پہلے جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں وہ ہیں ہمارے والدین، جو ہمارا قریبی، جن سے ہمارا رشتہ ہے اور جن سے ہمارا ہر وقت ایک انٹریکشن بھی رہتا ہے. ہمارے والدین جو ہیں، والدین کے تعلق سے امتیاز آپا، ہمارا دین اسلام کیا حکم دیتا ہے، اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ فرمائیے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، معاشرہ مل جل کر رہنے سے وجود میں آتا ہے، اور ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے انسان کو جب افضل مخلوق بنایا، سب سے بہترین صورت پر بنایا، اس عزت و تکریم عطا کی، تو اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ یہ انسانوں کے ساتھ رہے. الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. بے شک. تو آغاز اس کا جب ہوتا ہے تو انسان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ رہے. کیوں؟ کیونکہ اسے دشمنوں سے حفاظت کے لیے دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ کی ضرورت رہتی ہے. پھر آپ دیکھیں تو انسان ہر وقت دوسروں کا محتاج ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہے، جب تک اس کے والدین اس کی کیئر نہ کریں وہ بقا نہیں پا سکتا، ظاہراً پرورش نہیں پا سکتا. پھر آپ دیکھیں تو ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں. ایک فرد واحد اکیلا چاہے کہ میں کپڑا بھی بن لوں تو میں غذا بھی تیار کر لوں، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. گویا انسان کی مجبوری ہے، اللہ نے اسے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ معاشروں میں رہے. اب معاشروں میں رہتے ہوئے کسی بھی سوسائٹی میں پہلے بنیاد بنتی تھی رنگ، نسل اور زبان.
یہ سب ملیا میٹ کر دیا اللہ نے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں وہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں، اسلامی معاشرے کا رکن ہے۔ اب اسلامی معاشرے کا سب سے چھوٹا یونٹ خاندان ہے، وہ اکائی ہے کہ جس پر باقی دیوار اور باقی عمارتیں بنتی ہیں۔ میجر تقسیم کی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حقوق العباد کو ترجیح دے دی، اجتماعیت کو انفرادیت پر ترجیح دے دی۔ اسی طرح سے جب آپ دیوار تعمیر کرتے ہیں تو پہلی اینٹ ہی آپ ٹیڑھی میڑھی لگائیں گے، پوری دیوار ٹیڑھی ہوگی، تو وہ پہلی اینٹ، وہ پہلی بنیاد جو حقوق العباد میں آتی ہے وہ والدین ہے۔ اگر کوئی والدین کا حق ادا نہیں کرتا اور وہ کہے میں پڑوسی کا خیال رکھ دوں، میں فلاں بیوہ کا خیال رکھ دوں، فلاں یتیم کا خیال رکھ دوں، نہیں بھئی اللہ نے حکم دیا ہے، سب سے پہلا رشتہ، رشتوں کی ترتیب عطا کی۔ سبحان اللہ، میرے رب نے اتنی باریکی سے ایک ایک رشتے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان کے حقوق کو بیان فرمایا، اور پھر اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ معاشی نگہداشت بھی، معاشرتی نگہداشت، خدمت بھی کرو، اطاعت بھی کرو، وقت بھی لگاؤ، مال بھی دو، تم وزیر ہو یا فقیر، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے والدین کی تمہیں ہر صورت مطلقاً بلا قید کہ وہ گناہگار ہیں یا نیکوکار، یہ مت دیکھو، مسلمان ہیں یا نان مسلم، تم پر کیا لازم ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، تو اب والدین کی اطاعت تم پر اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ لازم ہے کہ ان پر ان کی اطاعت اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر آپ دیکھیں تو سورہ اسراء میں اسے اور ڈیٹیل سے بیان فرمایا، تو کس انداز سے کہ والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا اور تم نے انہیں پایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ہے ان کے سامنے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اسی پر ختم نہیں کیا بلکہ پھر فرمایا بات کرو مٹھاس سے، میٹھی بات کرو ان سے، اطاعت والی، پیار والی، محبت والی زبان، یہ نہیں کہ یہ کیا میرے سر پڑ گئے ہیں، بد زبانی کرنا، بدتمیزی کرنا، نہیں، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور یہیں پر ختم نہیں کیا، پھر فرمایا ان کے لیے بازو رحمت سے بچائے رکھنا، گرنے نہ پائے، سہارا دو انہیں، تم بچے ہو، تم بیٹے ہو۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا انداز امتیاز آپا۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ آج کا جناب عنوان ہے حسن معاشرت، اور حسن معاشرت کے تعلق سے بہت خوبصورت گفتگو بھی جاری ہے، جس طرح سے والدین کے حقوق کے حوالے سے تعلق سے گفتگو کی گئی وقفے پہ جانے سے قبل۔ اب ہم جان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے عزیز و قارب ہیں، کیونکہ ہم فی زمانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جو اقربا ہیں ان سے ملنے کا، عزیز و قارب سے ملنے کا، تو یہ جو چیز، جس چیز کی کمی یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ تعلیم دیتا ہے خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی، اس تعلق سے میں آپ کے خیالات جاننا چاہوں گی، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں بہت فخر سے یہ بات کہتی ہوں کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت بھی ہے اور بہت ہی پریکٹسنگ مذہب، یعنی کہ لاجکس ہیں اس میں ہر چیز میں، اور ہر شخص کو اسی درجے کی اہمیت دی گئی ہے جس کا وہ مستحق تھا۔ یعنی ہر رشتوں میں جو تعین کیا گیا ہے نا کہ کس کا کیا حق ہے، اس کی امپورٹنس آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے کہیں انویسٹ کرنا ہے تو کہاں انویسٹ کروں گی تو زیادہ نفع ہوگا، چھوٹے چھوٹے سائیڈ بزنسز بھی ہیں۔ اب ایک کم عقل شخص جہاں سے کم نفع ہے وہاں زیادہ انویسٹ کر رہا ہے، اور جہاں سے جو مین اس کا بزنس ہے اور جہاں پہ زیادہ نفع ہے اور جو لانگ ٹرم بزنس ہے اس پہ اس کی توجہ ہٹ گئی۔ تو آپ جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل سمجھدار انسان نہیں ہے، یہ راستہ نہیں جانتا، یہ بزنس کرنا نہیں جانتا۔ تو ہماری آج یہی کیفیت ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں اگر اس سائڈ سے دیکھتی ہوں کہ قرآن پاک میں گریجولی سب کے حقوق اور تمام فرائض ہمارے بتا دیے گئے، تو فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو حقدار ہیں تمہارے قرابت والے ہیں، یعنی کہ جن کو ہم کہتے ہیں رشتہ دار، ان کا حق انہیں دے دو۔ اور قرآن پاک میں بڑی زیادہ تاکید کی گئی اس بات کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی گئی صلہ رحمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو اچھا تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے اور تم جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی اتنی سخت تاکید کی گئی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے بیان کیا کہ میں تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں انہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے روکتے ہیں. یعنی اس شخص نے ساری کیفیت بتا دی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ون سائیڈڈ اپنی طور پر تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، لیکن دوسرے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوں گے. یعنی ہمیں یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ رشتہ داروں کی اہمیت، اور آج اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ جیسے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا اور یہ جتنی بھی اس کے میڈیمز ہیں اس پہ ہمارے بہت سارے فرینڈز ہیں، لیکن ہمیں اپنے ہی قریبی خونی رشتوں کا علم نہیں ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کزنز کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی ہمیں سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے. سم ٹائمز ہمیں انویٹیشن بھی نہیں آتا کہ فلاں کی اچھا اس کی شادی ہو گئی، اچھا یہ ملک سے چلا گیا یا ملک میں آ گیا، یا شادی کو تو چھوڑے ہمیں انتقال کی خبر بھی انتقال کی خبر بھی. تو یہ ساری بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری. اب اس میں ظاہر ہے کہ دو طرفہ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال جیسے ابھی ہم نے حدیث مبارکہ سے یہ جانا کہ ہم اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اس چیز کی کہ اگر صدقہ بھی دو تو رشتہ دار کو اس پر ترجیح دو، کیونکہ رشتہ دار پر اپنا مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب دوہرا ہوگا. ایک رشتہ دار کے حق کو ادا کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. تو یہ ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ رشتہ داروں کو ڈھونڈے. تاکید ہے دین اسلام میں کہ اپنے حسب نسب کو تلاش کرو. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج یہ کسی کو جاننے کے لیے بہت زیادہ اہم یہ بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا، اس سے اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے، کوئی اس کا لین دین نہیں ہے، معاملات نہیں ہیں، اور دنیا بھر میں اس کے دوست احباب کی ایک لمبی فہرست ہے جس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ سوشل ہے. جیسے ابھی امتیاز صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ہم خیرات کر رہے ہیں، ہم بہت سارے ادارے چلا رہے ہیں جس میں ہم سوشل ورک کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہی قریبی رشتہ دار ہمارے حسن سلوک کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اور ہماری غفلت ہے ان سے. تو اس کا کوئی وہی جیسے میں نے کہا نا غلط انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنی محنت بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو رحم جو ہے وہ رشتہ داری سے ریلیٹڈ یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو جوڑے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے تعلق جوڑیں گے، اور جو اس کو قطع کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے قطع کر دیں گے. اور فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور اس بستی میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے جس میں ایک بھی قاطع رحم موجود ہو. تو آج جو ہم اتنے پریشان ہیں اور کوئی خوش نظر نہیں آتا، کوئی کسی بھی لیول پر جاب کر رہا ہے، اس کی کتنی بھی ارننگ ہے، آپ اس کا انٹرویو کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو شکوہ کرتا ہی نظر آئے گا، سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں اور عمر میں برکت ہو تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. سبحان اللہ. اور ہم بڑے فخر سے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے وقت میں سے برکت ہی اٹھا دی ہو، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اہل و عیال دیے، رشتہ داریاں دی، تو آپ محبت کے ساتھ ان سے برتاؤ کیجئے. امتیاز آپ کی جانب بڑھوں گی اور ہم پڑوسیوں کے تعلق سے بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی دکھ کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پڑوسی ہی ہمارے کسی غم میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. حسن معاشرت کے حوالے سے اور اگر ہم پڑوسیوں کے تعلق سے کہیں تو کیا ہمارا دین رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا. شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کا ذکر فرمایا، رشتہ داروں کے حقوق کے فوراً بعد والجار ذی القربى والجار الجنب. تو بات چل رہی تھی رشتہ داروں کی بھی اور ساتھ ہی پڑوسیوں کی بھی. آپ دیکھیے معاشرتی استحکام کسی بھی سوسائٹی کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں، لوگ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں، اور یہ مددگاری جو ہے ایثار پر مبنی ہو، ہمدردی پر مبنی ہو، غمخواری پر مبنی ہو. اور میں نے اپنے ارد گرد اتنے بے شمار لوگوں کو دیکھا، اس لیے میں یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ اولادیں ہیں تو والد کو پرواہ نہیں رہتی. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ والدین کے بعد رشتہ داروں میں پہلا حق آپ کی اولاد کا ہے. بے شک تو ان سے آپ غفلت مت برتے. یہ اتنا عام ہو چکا ہے، خواتین کے لیے پالنا پرورش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور باپ جو ہے وہ نئی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. تو تایا ہیں، اگر عورت بیوہ ہے اور بچے رہ گئے تو تایا چچا کو سرپرستی لینی ہے، والد
کی ذمہ داری ہے بچے، ان کے نان نفقہ ہر چیز والد نے ادا کرنا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد آئیں پڑوسیوں کے بارے میں. آپ دیکھیں تو معاشرہ جو ہے وہ جو دیوار سے جیسے بنتا ہے، سوسائٹی گھر سے بنتی ہے، حق کی سب سے پہلا حق جو معاشرے میں جا کر بنتا ہے وہ پڑوسی کا، کہ جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. 3 بار آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے، وہ ایذا رسانی سے وہ بچ نہیں پا رہا تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے اس قدر تاکید کی ہمسایوں کے حقوق کی کہ مجھے یہ لگا، خیال گزرا کہ کہیں وہ اس کو وارث ہی نہ کرا. گویا اتنا زیادہ حق ہے. اور آپ ویسے معاشرے کی سطح پر سوچیں، آپ کچھ بھی پکاتے ہیں اس کی خوشبو جاتی ہے جی. حکم یہ ہے کہ خوشبو چونکہ جا رہی ہے تو اس لیے تھوڑا پانی زیادہ کر دو تاکہ اس تک بھی جائے. پھل آئیں گھر میں تو پھل اپنے گھر کے باہر نہ پھینکو، کہیں پڑوسیوں کے بچے ان کو دیکھ کر اور ان کے گھر میں نہیں آیا تو وہ رنجیدہ نہ ہو جائے. اس قدر احتیاط. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خاص طور پر فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اے مسلمان عورتوں، پڑوسن کو تھتاؤ نہیں، اس کو ایذا رسانی مت دو. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے کہ ہم خواتین بھی ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، انہیں بھی اس سے محفوظ رکھا. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ بھئی ہمسائے کی عزت کرو. ہمسائے کی عزت اور مہمان کی عزت، ان دونوں کو ساتھ ملایا اور ان کی اس قدر تاکید فرمائی. اب پھر آپ دیکھیں تو ایک پڑوسی بھی ہے پلس رشتہ دار بھی ہے جی، اس کا حق اس سے کہیں بڑھ گیا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ گیا. پھر آپ دیکھیں تو ایک اللہ کے نیک ولی ہیں، ان کا پڑوسی نان مسلم ہے، وہ ہر روز کیا کرتا ہے، کچرا پھینک دیتا ہے، گندگی پھینک دیتا ہے ان کے دروازے کے آگے. یہ اف بھی نہیں کرتے، ہر روز صفائی کرتے. ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے اسی طرح روز صفائی کرتے ہوئے، کبھی اس سے زبان درازی نہیں کی، کبھی اس سے برا نہیں کہا. آخر ایک دن وہی مجبور ہو کے آتا ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ اخلاق، اس سے میں متاثر ہو گیا اور پھر اسلام قبول کر لیتا. کہ پڑوسی آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال سے فوراً متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ نے میوزک اونچا لگا دیا، وہاں بیمار ہے، مریض ہے، وہ تنگ ہو رہے ہیں، اور جب آپ نے ان کی عیادت کی، ان کی بیمار پرسی کی، ان کا خیال رکھا، تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اگر نان مسلم ہے تو مسلمان ہو جائیں گے، گناہگار ہیں تو تائب ہو جائیں گے، اور اگر غفلت میں ہے تو یہی چیز ان کو یاد کروانے کا سبب بن جائے گی. تو اس لیے خیال رکھیں ان کے حقوق کا. اللہ رب العزت آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور آپا ہمارے ہاں تو بڑے بڑے جھگڑے اسی بات پہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر آپ نے کچرا پھینک دیا یا آپ نے صفائی کی تو سارا کچرا اس طرف کر دیا. یہ بڑی معیوب سی بات ہے، اس پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے آپ نے گھر میں ہدیہ بھیجنے کی یا کچھ پکا کر بھیجنے کی بات کی تو حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آگے اس کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں اگر کچھ ہدیہ بھیجوں تو کس کے پاس؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے. تو آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی تعلیمات اس قدر ہم تک پہنچی ہیں کہ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی جو لمحہ ہے ہماری زندگی گزارنے کا، اس سے خالی نہیں ہے. مزید اس پر کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب حسن معاشرت آج کا جو عنوان ہے اور بہت خوبصورت، اور دور حاضر کا میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اس وقت ضرورت بھی تھی اس عنوان کی کہ ہم بات کریں اور رشتہ داروں کے، والدین کے، جو ہمارے اقربا ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کے حقوق کے تعلق سے ہم بات کریں کہ کس طرح سے دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور وقفے پہ جانے سے قبل جس طرح سے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ پیش کی، تو اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور جب بھی کچھ بنائیں تو اپنے پڑوسیوں کو ضرور بھیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ، وہ کون سے اعمال اور افعال ہیں کہ جو حسن معاشرت کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں؟ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بالکل درست بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خیر خواہی چاہتے ہیں اور بھلائی چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ایک بیریئر ہے. یعنی یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو نیکی کرنے دے، کوئی آپ کو موقع دے نیکی کرنے کا.
فی زمانہ بہت سے مسائل ہیں. جو سب سے بڑی بات ہے بیسک، مجھے لگتا ہے سارے اسکالرز یہی جملہ کہتے ہوں گے لیکن حق یہی ہے، سچی بات یہی ہے کہ دینی جو اویئرنیس ہے نا ہماری، یعنی دنیا کی تو ہم ڈگریز لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم ننھے سے 2-2.5 سال کے بچے کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں احساس کرتے کہ جو دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے وہ دین، وہ دینی احکامات، وہ شعور، وہ ذمہ داریاں، وہ فرائض ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جب بچے بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جو چیز انہیں سکھائی جاتی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، پھر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آداب معاشرت جو ہیں. تو اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے غافل ہیں، ہمارے اندر مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہو گئے. حسد ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی قسمت پر قانے ہو جائیں، ہم یہ سوچیں کہ جو میرے پاس ہے وہ رب نے مجھے دیا اور الحمدللہ لاکھوں سے ہم بہتر ہیں، اور دوسروں کی چیزوں کو یا دوسروں کے پاس اگر مقام ہے، مرتبہ ہے، دولت ہے، جاہ و منصب ہے، اس کو رشک کی نظر سے دیکھنا بھی رکاوٹ بنتا ہے. انسان اپنے یعنی کہ جو معاشرتی ہماری جو ہے نا بیریئرز ہیں، ہم حسد کسی سے کرنے لگیں گے یا ہم کہیں گے یہ مقام اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ پوسٹ اس کو کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں مل گئی. تو یہ سب چیزیں دوسرے سے مقابلہ کرنا، حسد کرنا، لالچ جو ایک بہت زیادہ نفسا نفسی جو بڑھ گئی ہے یہ، اور دینی تعلیم سے اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات سے ناواقفیت اور اخلاص کی کمی. کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اگر ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا رب بہت مہربان ہے اور کریم ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس نے جو ہمیں عطا کیا ہمارے لیے وہ بہتر ہے. ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، اگر آپ اللہ سے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں مجھے بھی وہ نعمت مل جائے، لیکن یہ تمام باتیں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا. اور پھر دوسری بات یہ کہ دوسرا بھی آپ کو موقع دے، جیسے ہم نے پچھلے اس کا جو پارٹ تھا اس میں بات کی کہ ایک شخص تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے مگر وہ اس کو صحیح رسپونڈ نہیں کرتے، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. میں آپ کو دیکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں میں آپ سے سلام دعا کروں، آپ نے پہلے ہی منہ پھیر لیا، اب میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ میں پکڑ کر آپ کو دوبارہ سیدھا کروں جا کے کہ پلیز میں نے آپ کو سلام کیا ہے، مجھے اس کا جواب دیجئے. تو یہ ساری باتیں ہمیں خیال رکھنا. اور مین محرک جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دین سے دوری اور دنیا کی جو حرص ہے، لالچ ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ ہے، جو خواہش ہے، اصولاً ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے آگے بڑھنا تھا. اور ہمارا کانسیپٹ اہل ایمان والا کانسیپٹ ہونا چاہیے تھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف فرمائی کہ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور جیسے مہاجرین اور انصار کی مثالیں آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری حیات مبارکہ میں دیکھیں، جو مالدار ہوتے تھے وہ اپنے سے کم حیثیت والوں کو مال غنیمت تک تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ایثار پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر اللہ کی ذات پر توکل پیدا ہو جائے کہ جو عزت میرے نصیب میں ہے، جو دولت میرے نصیب میں ہے، کوئی نہیں لے سکتا، تو انشاءاللہ ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے اور معاشرے میں ضرور امن قائم ہوگا. بہت عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا. امتیاز آپ کی جانب بڑھوں گی، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم سماج میں حسن معاشرت کو فروغ دے سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. یہ لفظ جو دین ہے نا یہ مکمل احاطہ کرتا ہے پوری زندگی کا، کہ دین کسی ایک محدود چیز کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد ہے مکمل زندگی، مکمل نظام حیات. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. پورے طریقے سے داخل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ معاشرت میں حسن تب آتا ہے جب آپ کا ہر عمل للہیت لیے ہوئے ہو، اخلاص لیے ہوئے ہو. آپ کی معیشت ہے، آپ کی سیاست ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کا ملنا جلنا ہے، معاشرت ان سب کو اپنے اندر لے لیتا ہے. گویا وہ دین کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہی تو حسن معاشرت ہے. پھر آپ دیکھیں
تو اللہ رب العزت نے ایک طرف جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے رشتوں کی ترتیب عطا کی، انہیں اس ترتیب سے تم پر لازم ہے ان کے حقوق، اور یہ ان کے حقوق مستحب ہے، اگر ادا کرو گے تو اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، ان کے لازم کر دیے۔ گویا عمل میں معاشرت میں بھی فرائض، سنتوں اور نفل میں تقسیم کیا ہوا ہے، اس کو ہم نفل نہیں کہتے، مستحب اعمال کہتے ہیں، تو وہ بھی کرو گے تو اور زیادہ قربت ملے گی۔ یہ رشتوں کی ترتیب ایک طرح سے انفرادی ذمہ داری آتی ہے کہ جس سے معاشرے میں حسن آتا ہے۔ پھر اجتماعیت پہ چلے جائیں تو جیسے پڑوسی کے حقوق، یتیم کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، اسی طرح رفع عامہ کے کام کرنے کا حق ہے، مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں حصہ ڈالو، مدرسہ بن رہا ہے، دین کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرو، فی سبیل اللہ لگاؤ، اور ہر جگہ یہ دیکھو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کہاں کیسے اس معاشرے کی خدمت کر سکتا ہوں، یہ اجتماعیت میں آتا ہے۔ تو انفرادی ذمہ داریاں یہ کہ اپنی عبادات، اپنے رشتوں کا خیال رکھنا، اجتماعی سطح پر آئے تو سماج میں اپنا ایک رول ادا کرنا نفع بخشی کا، جس سے اس نے معاشرت کو فروغ ملے۔ اب تیسری سطح پر چلے جائیں تو کچھ ریاست کی ذمہ داریاں، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ عدل اور انصاف دے رہی ہو، انتظامیہ اس پر عمل پیرا کرنے میں مدد دے رہی ہو، مقننہ ایسے قوانین بنا رہی ہو کہ جس سے اس نے معاشرت کو فروغ ملے۔ یہ تین بڑے اہم ستون ہیں اور ان تینوں کو اس پوزیٹیوٹی میں جانا ہے۔ آج دیکھیں، آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں کیا آتا تھا، اس میں نمایاں ہے مساوات، احترام انسانیت، کہ حضور نے فرما دیا تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، کہ اپنی اوقات بھی یاد رکھو، تمہیں عظمتیں ملی ہیں تو کسی سبب سے ملی ہیں، وہ صفات بناؤ گے اپنے اندر تو تب، تو وہ مساوات کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، گویا ایک احترام انسانیت کا سبق اسلام نے دیا، ہر ایک کے خیال رکھنا۔ اس کے بعد اخوت آتا ہے، اپنے لوگوں کا خیال رکھو، ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی، یہ حسن ہے معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا۔ تم سے ہزاروں میل دور ہے مگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے کوئی، تمہیں یہاں تڑپ اٹھنا ہے، فلسطین میں کچھ ہو، کشمیر میں کچھ ہو، تمہارے اندر وہ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ تم سب اسلامی معاشرے کے اس جسد واحد کے ارکان ہو، تو وہ اخوت ہو تمہارے اندر جو اسلامی معاشرے کا حسن ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کی مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنیادی اصول وضع کر دیے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تم پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئی، کوئی امیر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نہ عدل اور انصاف ہے، نہ اخوت ہے، نہ احترام انسانیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں، ہم میں سے ہر فرد کو سٹرگل کرنی ہے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، اور ان انتظامی معاملات میں بھی جس کا جو رول جو ادا کر سکتا ہے اس سے کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے میں حسن آئے، خوبصورتی آئے، ہمدردی اور غمخواری آئے۔ یہ نہیں کہ ایک تکلیف میں ہے اور دوسرے باقی سارے کہکے لگا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک پر کتے چھوڑے جا رہے ہیں اور اس کی آپ خبریں بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں اور سب اس پہ مزے لے رہے ہیں۔ حد ہو گئی گراوٹ کی اور زوال کی، اس سے باہر نکلیں، ہر فرد ایک دوسرے کے لیے ایک ڈھال بنتا چلا جائے تو کیا ہی خوبصورتی آئے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جس کے لیے اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دین اسلام نے تو اس قدر خوبصورت جو اسلامی معاشرے کی ساخت اور بنیاد بتائی ہے، اور جس قدر ہمیں تعلیمات اس حسن معاشرت کے تعلق سے دین اسلام نے دی ہیں، اگر ہم اپنا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی عمارت اس ڈھانچے پر تعمیر کریں تو ہمیں کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی میسج آپ ہماری بہنوں کو دینا چاہیں؟ ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ۔ میسج یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں مفلس اور دیوالیہ وہ شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال میں نمازیں تو بے شمار ہوں گی، یعنی بے شمار عبادات ہوں گی، لیکن کسی ایک شخص کا حق مارا ہوگا، کسی ایک کا دل دکھایا ہوگا، جب تک وہ اس کا حق اس کو ادا نہ کر دے یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، باوجود اس کے کہ اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا فیصلہ ایسے فرمائیں گے کہ اگر جس کا حق ہم نے مارا تھا اس کو ہماری نیکیاں بدلے میں دلوا دی جائیں گی، اگر پھر بھی حساب برابر نہ ہوا تو اس کے کچھ گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے۔ اگر ہر انسان، ہر مسلمان اس بات کو سمجھ لے کہ یہ معاملہ حسن معاشرت اتنا اہم ہے کہ عبادات بھی
ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتی. اگر ہم نے سوء معاشرت کا برتاؤ کیا ہے تو انشاءاللہ معاشرہ ضرور ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا. جی آپ کی جانب سے ہماری بہنوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ زینب دیکھیں ہم ہر وقت انسانوں میں رہتے ہیں. آپ کسی بھی آپ ریلوے اسٹیشن پر ہیں, آپ کہیں بازار میں ہیں, کسی جگہ پر بھی گئے ہیں, یا کسی شادی بیاہ کی تقریب میں, انسانوں میں ہے نا. تو آپ نے ہر جگہ, ہم سب نے, مجھ سمیت, میرے لیے بھی میسج ہے, ہر وقت ہر ایک کا ہر طرح کا بھلا سوچنا ہے. یہ نفع بخشی اتنی اللہ کو پسند ہے کہ بی دا سول آف دیٹ پلیس. آپ جس جگہ پر بھی ہوں, اس جگہ کی روح آپ کیسے بن سکتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے کام آنے والے ہوں. آپ سے جیسے ایک درخت ہے, آپ دیکھیں اسے فرنیچر بناتے ہو, اسے دروازے بناتے ہو, ایون اس کی کھال کو استعمال کرتے ہو, اس کے چھوٹے سے ٹکڑے سے بھی ماچس کی تیلیاں بناتے ہو, وہ کھڑا ہوتا ہے تو سایہ دے رہا ہوتا ہے, ہر طرح سے وہ نفع بخشی دے رہا ہے انسانوں کو. تو اے انسانوں, تم بھی تو اس درخت کی مانندی سوچو کہ تم سے فائدہ پہنچے معاشرے کو, خیر خواہی پہنچے, ہمدردی پہنچے. ایٹ لیسٹ اس جگہ پر تو آئیں کہ کم از کم ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بے شک بے شک. ہم تو وہ ہیں جو نقصان دینے والے ہیں, غیبت کے ذریعے, بہتان کے ذریعے, دوسروں کی تکلیفوں پر ہنستے ہوئے, کہکے لگاتے ہوئے, طنز کرتے ہوئے. تو کم از کم اس سٹیج پر آئیں کہ ہم سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, پھر اس سے آگے بڑھیں کہ ہم سے نفع بخشی پہنچے. اللہ اکبر. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, امتیاز آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. اور آخر میں بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ, اس کا ایک مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور وہ 2 آدمی کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے پڑوسی. یعنی اگر ایک پڑوسی نے کسی پر ظلم کیا ہے, کسی نے سختی کی ہے, کسی کی دل آزاری کی ہے, کسی کو ستایا ہے, اس کا جو مقدمہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. تو معاشرے کی یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو بنیاد ہے, یہ جو تمام باتیں آج کے اس بزم میں کہی گئی ہیں, اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت, اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. فی امان اللہ.